أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام احباب کو شریک پڑھیں اللهم صل على محمد. تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور سرگودا کی غیرت مند دھرتی کے غیور بہادر اور جرت مند مسلمان بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص ہمارے میزبان مکرم محترم مولانا احمد علی ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، اور جملہ معزز علماء کرام، میرے پاس نہ علم ہے نہ میں کوئی خوش الحان خطیب ہے، ہم عاشق ہیں، عشق کی بات اور عشق ہے اپنی جان گنوا دینا اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں. ختم نبوت کے مبلغین سے اور داعیان اسلام سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جو دلیل سکھاتے ہیں اسٹیجوں پر منکرین ختم نبوت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو دلائل بتاتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا ملعون کانے دجال تک کی جھوٹی ختم نبوت، جھوٹی نبوت پر، ان کے کس پر، ان کے دجل پر جو دلائل لاتے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے نہیں. میں دلیل کا منکر نہیں، میں دلیل کے بادشاہ شانور شاہ کشمیری کا نسبی فرزند ہوں، ان کے خانوادے سے ہوں، دلیل کا منکر نہیں. لیکن اسی شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مجھے وہ عشق سکھایا کہ جب شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں جاتے ہیں، آپ بیماری میں ہیں، پیرانہ سالی ہے، ہمیں جانے دیں، تو پھر اس وقت دلیل نہیں عشق بولا تھا کہ اگر آج شانور شاہ کشمیری نہ گیا اور قیامت کے دن پوچھا گیا کہ جب میری طرفداری کا وقت آیا تو تمہیں عذر لاحق ہو گیا. ہم اپنی مساجد میں کورس کراتے ہیں ختم نبوت کے، اور اسے کرانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن سرگودا کے ان محبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر محبت نہیں ہے تو اطاعت بھی کارگر نہیں ہے. شیطان کی ساری عمر کی اطاعت ضائع کیوں ہوئی؟ عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، اللہ کو جانتا تھا، اس لیے تو مہلت مانگی. پتا تھا کہ اس غضب کے عالم میں بھی رب مہلت دے گا. عارف تھا، عابد تھا، عالم تھا، تباہ و برباد ہوا کہ عاشق نہیں تھا. حضرت امیر عظیمت فرمایا کرتے تھے میں تم میں سے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تم صدیق و عمر و عثمان و علی و معاویہ کے ایمان کو کٹہرے میں لاؤ، میں تمہاری بےایمانی کو کٹہرے میں لاؤں گا. بے شک
یہ واہ واہ نہ کرنا، تمہاری اس واہ راہ میں ہم تباہ ہوئے. ہم اللہ کا شکر ہے مدح و ذم کی منزلوں سے آگے نکل گئے. ہمیں اب کوئی گالیاں دے تب بھی اثر نہیں ہوتا، ڈھیٹ نہیں ہے. ہم ان منزلوں سے بہت آگے جا چکے ہیں. ہم نے عروج کا وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب لوگ ہمارے جبے چومتے تھے، پھر ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب 3 اسٹار ہمارا دروازہ کھولا کرتے تھے، پھر ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ ایک سپاہی ہمیں الٹا لٹکا کر حساب کتاب کر رہا تھا. اس لیے مدح و ذم سے گزر چکے ہیں. سود و زنا اب ہمارے لیے اہم نہیں رہا. اب تو ہم اللہ سے ایک ہی خواہش رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش کہ اللہ ہمیں سعادت کی موت دے دے. بس سعادت کی زندگی اس نے دی ہے، اللہ بس سعادت کی زندگی کا اختتام شہادت کی موت پر کر دے. ہمیں کوئی ارمان نہیں. زندگی میں 2 ارمان تھے اجتماعی، انفرادی کی بات نہیں کر رہا. انفرادی ارمان تو بڑے بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کتنے ہوشیار ہیں، فوراً مصرع یاد ہے سب کو. انفرادی ارمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، اجتماعی ارمان کی بات کر رہا ہوں. 2 ارمان تھے، ایک اللہ نے پورا کر دیا اور ایک انشاءاللہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک یہ تھا کہ عالم کفر کو اس صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں ذلیل و رسوا ہوتا، اور کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا منظر امن میں. یہ ارمان تھا کہ ان تنصر اللہ پر عمل ہو رہا ہے، ینصرکم کا نظارہ دیکھ لیں. یقین تو تھا، لیکن یقین کا وہ درجہ چاہتے تھے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. اس کا یقین کا وہ درجہ چاہتے تھے جو صرف ہم نے نہیں دیکھا. اللہ نے بدر کا نظارہ جب فضائے بدر بنائی چند ایمان والوں نے، تو 21ویں صدی میں بھی وہ نظارہ دکھایا. جیسے غزوہ خندق میں عرب نیٹو مشرکین مکہ کی سربراہی میں ناکام ہوا، پیائی نہیں اسی طرح یورپین نیٹو امریکی سربراہی میں 21ویں صدی میں ناکام ہوا، اور بوریا نشینوں نے تخت نشینوں کو ناک رگڑوائی ہے. نہیں رگڑوائی؟ 2002 3 4 5 16 17 تک ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا کیا مطلب ہے، ان الحکم الا للہ کے کیا معنی ہیں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی کا نظارہ کیسے ہوتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم دنیا کیسے دیکھے گی، اس کا ترجمہ کرنا پڑتا تھا. اب ہمیں ترجمہ کرنا نہیں پڑتا. اب جس کو شک ہو وہ گوگل انکل یا آنٹی سے پوچھ لے، وہ تمہیں بتائے گا کہ پیپر کمانڈوز کا پڑوس میں کیا حال ہے. کمال ہے. دین وہی ہے یارو جو صحابہ پہ اترا. صحابہ نے پیائی نہیں وہ دین ہم تک پہنچایا ہے. نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، کیونکہ زیادتی کرنے والا دین میں اضافہ کرتا ہے اور دین میں اضافہ بدعت ہے. کمی کرنے والا ملحد الہاد کرتا ہے، اور صحابہ کی جماعت اور صحابہ کے پیروکار نہ اہل بدعت ہوتے ہیں نہ ملحد ہوتے ہیں، وہ تو محمدی ہوتے ہیں. دین ہم تک وہی پہنچا جو ہے سیدھا سادہ، وہی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک وہی قرآن جس کی غار ہرا سے ابتدا ہوئی تھی اور الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر خوشخبری سنا دی گئی تھی. وہی سنتیں ہیں، اور 2 فرق آ گئے. دین وہی ہے جو صحابہ والا ہے، یقین اور عمل وہ نہیں تھا. جب بھی اس امت نے یقین اور عمل صحابہ والا دکھایا، اللہ نے بنائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں، اب بھی اس کا نظارہ دنیا کو دکھایا. بدر احد و خندق میں دین کے ساتھ یقین و عمل تھا تو دنیا نے دیکھا. آج بھی چند بوریا نشینوں نے اس دین پر یقین اور عمل کا مظاہرہ کیا. اللہ نے 42 ممالک کو ناک چٹوائی یا نہیں چٹوائی؟ نعرہ تکبیر! بڑا سادہ سا معاملہ ہے ہمارا بھائی.
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں مبلغین ختم نبوت سے کہا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم یہ جتنے مجمع سے جا رہے ہیں ہم ان مجمعوں میں بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں انتہا پسند ہو جائے۔ میرے مذہب کی سب سے بڑی خوبی، اور حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ قرآن کے بعد بڑا معجزہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اور طبیعت کا اعتدال ہے۔ میرا مذہب مجھے عبادات میں، کھانے پینے میں، خرچ کرنے میں، ہر معاملے میں اعتدال سکھاتا ہے۔ صرف ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جہاں مجھے میرا دین انتہا سکھاتا ہے، اور اس انتہا کے بغیر میرا ایمان قبول نہیں کرتا۔ کیا کہا گیا؟ جب تک میں تمہیں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ شرط اطاعت نہیں لگائی، شرط محبت لگائی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو عروہ بن مسعود سے پوچھو کہ جب واپس گیا حدیبیہ میں تو کیا کہا اہل مکہ کو کہ تم رسول اللہ کو شکست نہیں دے سکتے؟ اس نے وہاں بیٹھ کر صحابہ کو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا، ذکر اذکار کرتے بھی دیکھا۔ اس نے صحابہ کی نمازوں کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کے ذکر کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے اہل مکہ کو کہا کہ میں نے محمد کے جانثاروں کو رسول اللہ سے فدائیانہ محبت کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے جانثار یہ محبت کرتے ہو تم اسے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ صحابہ کی محبت بتائیے۔ محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت ٹکڑے کرواتی ہے، محبت نچھاور ہونا سکھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید ابن حبیب ہے، رسول اللہ کے سفیر ہے، مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے ہیں، دلائل سے بھرا ہوا خط ہے۔ یہ دلائل سے بھرا ہوا خط بتا رہا ہے کہ ختم نبوت کی دلیل کافروں، منکروں، غیروں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہے۔ اپنوں کو فدائیانہ جذبے کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ حوض کوثر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دلیل سے بچنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ مجھ سے دلیل نہ مانگے، وہ یہاں مرزا کانے کو بغیر دلیل کے کافر، کذاب، دجال مارے، اور میرے آقا کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ دلیل حبیب ابن زید کے لیے نہیں تھی، دلیل مسلمہ کذاب کے لیے تھی۔ جب خط لے کر کھڑے ہوئے تو مسلمہ کا ذاتی لشکر 40,000 کا تھا، ننگی تلواریں دربار میں لگائی گئی۔ حضرت حبیب ابن زید کو بلایا گیا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لایا۔ مسلمہ نے خط لیا، پڑھ کر کہا اس خط کو ایک طرف رکھو، پہلے یہ بتاؤ کہ میری نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلمانوں، اگر امیر عظیمت صحابہ کے مسئلے میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کے ایمان کو کٹہرے میں کھڑا کرے، ہم بھی کسی کانے دجال کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ میرے آقا کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کرے۔ جب ہم آقا کے جانثاروں کو کٹہرے میں کھڑا ہونے نہیں دینا چاہتے تو آقا کو کون کٹہرے میں کھڑا کر سکتا ہے؟ ہم نے بغیر دلیل کے بغیر دلیل کے آقا کو خاتم النبیین مانا، اور مرزا ملعون کو مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا ملعون تک سب کو بغیر دلیل کے کافر، کذاب، دجال مانا۔ یہاں دلیل مانگو کہ اگر حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا دلیل ہے تو ہے جواب، دلائل دو گے۔ حبیب بن زید کو کہا گیا یہ بتاؤ میری نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں میں صحابہ کے اس طرز عمل پر، قربان جاؤں میں صحابہ کے اس طرز عمل پر۔ اس طرز عمل اور عمر کی خواہش کو دیکھ کر تو میرے جد امجد شاہ انور شاہ کشمیری نے کہا تھا کہ ایک ہے رسول اللہ کے اقوال کا تحفظ، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تحفظ، اور ایک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تحفظ۔ ختم نبوت کے نظام میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ
کے اقوال اور افعال کا تحفظ لازم ہے، وہ ہو رہا ہے، سنتوں کا تحفظ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں کا تحفظ ہو رہا ہے، لیکن شانور شاہ کشمیری نے حبیب ابن زید کا یہ نظارہ اور عمر فاروق کی وہ خواہش کہ صدیق مجھ سے ساری عمر کی نیکیاں لے لے، غار ثور کی رات دے دے اور مسلمہ کذاب سے جہاد کا دن دے دے۔ اسی کو سامنے رکھ کر شانور شاہ کشمیری نے فرمایا تھا، ایک ہے رسول اللہ کے اقوال کا تحفظ، ایک ہے رسول اللہ کے اعمال کا تحفظ، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تحفظ۔ ختم نبوت رسول اللہ کا ذاتی وصف ہے، اور اس زمانے میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرے گا وہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے محافظوں میں کہلائے گا۔ حبیب ابن زید نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ مرزا میرے آقا نے ہاتھ میں کنکریاں بولی تھیں تو بھی کنکریاں بلوا، میرے آقا کے اشارے پہ درخت چلے تھے تو بھی چلا، میرے آقا کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہوا تھا تو بھی ذرا کر کے دکھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں میری بات سنو، مانو۔ آپ کہتے ہیں میں ماننا تو دور کی بات، سننے پر تیار نہیں۔ حبیب ابن زید نے یہی سبق پڑھایا ہے رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کہ آقا کے بارے میں ہم ماننا تو دور کی بات ہے، سننے پر بھی تیار نہیں، سننے پر بھی تیار نہیں۔ کہ میرے کان تیری بات سننے سے میرے کا اس کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کرو، چنانچہ جسم کا ایک ایک عضو کٹتا گیا، سوال ہوتا گیا۔ حبیب ابن زید کا ایک ہی جواب تھا، میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے حبیب ابن زید کہ مسلمانوں رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل مانگنا بھی نہیں، دلیل مانگنا بھی نہیں۔ کہ میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہ میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہیں، آقا کریم خاتم النبیین ہے، تو کانا دجال ہے جیسے آج کا مرزا دجال اس وقت کا مسلمہ کذاب دجال تھا۔ اسی حال میں جان دے دی ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ اسی حال میں جان دے دی، لیکن مرزے کی بات سننا تک گوارا نہیں کی، ماننا تو دور کی بات ہے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، محبت اطاعت سکھاتی ہے، محبت قربان ہونا سکھاتی ہے۔ بے شک حضرت حمزہ کا طرز عمل نہیں بتاتا، بدلہ لے کر آئے مکے میں، فرمایا بھتیجے خوش ہو جاؤ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا چچا اگر محبت ہے تو ایمان لے، محبت تھی ایمان آ گیا، محبت نہیں تو سب کچھ چلا جائے۔ اس وقت دنیا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھیننا چاہتی ہے، تقدس خراب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی توہین کی جا رہی ہے، رحمت للعالمین کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن مجید جو ہدی للعالمین ہے اس کی توہین کی جا رہی ہے، جا کے مسلمانوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کی عظمت، رسول اللہ کی محبت اور قرآن کا تقدس نکل جائے۔ جب یہ نہ رہا تو اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت۔ طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، دلیل سے خالی نہیں ہم لوگ، صاف ستھرا معاملہ ہے ہمارا۔ کسی ہوٹل میں کانفرنس تھی، پوری دنیا کے کفار جمع تھے، کرسچن برادری تھی، سکھ برادری، ہندو برادری، بڑے بڑے لوگ تھے، بشپ تھے، ملکی سطح کے بشپ موجود تھے، بیرون ملک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں کہا یار ہمیں تنگ نظر کہتے ہو، ہمیں بیکورڈ کہتے ہو، جبکہ میرا قرآن تو مجھے شروعی وسعت ظرفی سے کہتا ہے، تم کبھی میرا قرآن چلاتے ہو، کبھی میرے آقا کے کارٹون بناتے ہو، کبھی میرے قرآن کی توہین کرتے ہو، کبھی میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ آور ہوتے ہو۔ مجھے میرا قرآن کہتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔
پھر ہمیں بخصوص کہا گیا وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم کہ اسپیشل کہو کہ جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا، جو کچھ یعقوب پر، یعقوب سے پہلے ابراہیم پر، اسماعیل پر، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو آل یعقوب پر نازل ہوا، ہم سب پر ایمان لائے، صرف نازل ہونے والی کتب اور صحائف پر نہیں، بلکہ مجھے سورہ بقرہ کے آخر میں کہا گیا کہ پھر سے کہو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں سب پر ایمان لایا، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر۔ مجھے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو مانو، توریت سمیت، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، انجیل سمیت، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لاؤ، زبور سمیت، میں سب پر ایمان لاؤں، کتب سمیت، اور میں تنگ نظر تم میرے آقا کی توہین کرو، میرے قرآن کو ماننا تو دور کی بات، اسے جلاؤ، میرے نبی کے کارٹون بناؤ، تنگ نظر تم ہو یا میں؟ کیا دنیا سے انصاف ختم ہو گیا؟ میں عالمی برادری سے پوچھتا ہوں، میں انسانیت کے علمبرداروں سے پوچھتا ہوں، فیصلہ کرو، میں تمہارے باپ کی عزت کروں، تم میرے باپ کی عزت کرنا دور کی بات، اسے گالی دو، تنگ نظر تم یا میں تمام انبیاء کو کتب سمیت مانوں، ان کو نہ مانوں تو میرا ایمان قابل قبول نہیں، میں تنگ نظر تم میرے آقا کی توہین کرو، میرے قرآن کو جلاؤ، یہ تمہاری رواداری، یہ تمہاری وسعت ظرفی، یہ تمہاری آزادی اظہار رائے، اگر یہ آزادی اظہار رائے ہے پھر اپنی ماں کو گالی دینے دو، پھر حق کی عزت کا قانون کیوں بنایا؟ میں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کائنات میں ہر آدمی کی حق کی عزت پر قانون ہے، اور اس حق کی عزت کے حرف آنے پر وہ قانون اور عدالت کے حرکت میں آتی ہیں۔ 1.5 ارب مسلمانوں کے رہبر اور رہنما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب اور ان کی حق کی عزت ہوتی ہے تو قانون اور عدالت کی حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کہا جاتا ہے اتنی شدت پسندی کیوں کرتے ہو؟ ہم آج ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتے ہیں، یارو دنیا میں کسی کو ماننا بھی مذہب ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہم دلیل سے فارغ نہیں ہیں، الحمدللہ شانور شاہ کشمیری کی نسبت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں دلیل سیکھو غیروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ دنیا میں کسی کو ماننا بھی مذہب ہے، چاہے تم کسی بندر کو خدا مان لو، چاہے تم کسی بت کو خدا مان لو، چاہے تم کسی گائے کو خدا مان لو، کسی کو ماننا بھی مذہب ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہارے گرو نانک کا بھی احترام کرتا ہوں، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتا ہوں، صرف احترام نہیں کرتا ان پر تو ایمان بھی لاتا ہوں، میں صرف توریت پر ایمان نہیں لاتا، میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ دنیا میں کسی کو ماننا بھی مذہب ہے، عقیدہ ہے، اور نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے۔ کمیونسٹ نہیں مانتے، ایتھسٹ کسی کو نہیں مانتے، یہ بھی ایک مذہب ہے۔ میں نے ان سب سے سوال کیا یارو یہ تو بتاؤ کیا کسی کو گالی دینا بھی مذہب ہے؟ کیا کسی کے کارٹون بنانا بھی کوئی مذہبی عمل ہے؟ کسی کی ناموس پر حملہ آور ہونا بھی کوئی مذہب ہے؟ تو فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں۔ مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق ہے۔ مسئلہ بغض کا ہے، مسئلہ عداوت کا ہے، مسئلہ حسد کا ہے۔ اگر تمہیں بغض، حسد اور عداوت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مودت ہے، ہم ان پر جان نثار ہونا اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں آقا کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، قرآن مجید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہمارا خون تمہیں 1000 مرتبہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی ختم نبوت کی طرف بڑھا، کوئی ناموس رسالت یا ناموس صحابہ کی طرف بڑھا، تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں
کہ ہم ایک لکیر کھینچ چکے ہیں ختم نبوت کی، ناموس صحابہ و اہل بیت کی، ناموس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہیں ہماری عزتوں معاف، ہمارے خون معاف، لیکن جو یہ لکیر عبور کرے گا رب کعبہ کی قسم اس دھرتی پر یا پھر وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ پھر ہماری اسمبلی ممبریاں، ہماری وزارتیں، ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ فدا ہوا ابی و امی و روحی و مالی و اولادی و عزی یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا کے قدموں پر قربان ہے۔ مرزے کو تو بھیجا اس لیے گیا تھا، ہر نبی کی نبوت کے ایک مقصد ہے۔ مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب بیٹھے بڑے علمی اور مناظر طبیعت کے آدمی ہیں، ہر نبی کی ایک نبوت کا مقصد ہے۔ میرے آقا کی نبوت کا مقصد ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دنیا کے اندر اس دین کو، اور دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، پوچھ لو علماء کی جماعت بیٹھی ہے، پورے نظام زندگی کو ایمانیات سے لے کر عبادات سے لے کر اخلاقیات و معاملات و معاشرت، یہ تمام چیزیں، 5 چیزیں خلاصہ ہے دین کا، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے میرے نبی کی نبوت کا مقصد ہے، اور ان کے اس مقصد پر ان کے بعد ان کے صحابہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور امت چل رہی ہے۔ اور ایک وقت آئے گا دنیا لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ وقتاً فوقتاً دیکھتی ہے، ہمارے پڑوس میں نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں دیکھا جی، جو کہتے تھے نو کمپرومائز، نو ڈیول ٹاک، دس از کروسیڈ، کمپرومائز کیا، ڈیول ٹاک کیا، بولو نہیں کیا، کہو اللہ اکبر۔ یہ وہ نہیں جیتے، یہ میرا رب جیتا ہے، میرے رب نے جتوایا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر کا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، صاف ستھرا سا مسئلہ ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ مولانا میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ بھول گئے سارے۔ اور ہر نبی کی نبوت کا ایک مقصد ہے، میرے آقا اس لیے آئے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب ہو۔ مرزا کیوں آیا اس سے پوچھ لو، وہ اس لیے آیا کہ دنیا سے مسلمانوں سے جذبہ جہاد کھرچ لے، پوری دنیا کی لان میرے پر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا یا نہیں ہوا؟ اسے اس کے بھیجنے والوں نے یہ مقصد دے کر بھیجا تھا، جیسے اس کی نبوت جھوٹی اس طرح اس کا مقصد بھی جھوٹا اور ناکام ہوا۔ مسلمانوں آج عزم کرو کہ رسول اللہ کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کریں گے، پھر سب کچھ آسان، ادھر میں کرتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہے، پھر قرآن پڑھنا آسان، پھر تبلیغ کرنا آسان، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان، پھر خدمت خلق آسان، پھر سیاست اسلامیہ آسان، پھر اللہ اللہ کرنا آسان، پھر دین کی خاطر جان دینا آسان، پھر نماز پڑھنا آسان، پھر تلاوت کرنا آسان۔ اسی لیے اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو والا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور سینوں میں لے کر اٹھو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ نیچے کرو، اب دونوں ہاتھ کھڑے کرو جو مرزے کو بغیر دلیل کے کافر، کانا، دجال مانتے ہیں۔ اس طرح نہیں، لانتی، اس طرح نہیں۔ لانتی، ہم نے اسمبلی میں بھی عرض کیا، میدانوں میں بھی عرض کیا، ہر جگہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم امین گیلانی کے وارث ہیں۔ اگر حبیب ابن زید ایک ایک اعضاء کٹوا گیا، ختم نبوت پر اور آقا کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انشاءاللہ صحابہ کے پیروکار بھی نہیں کریں۔ ابھی تو اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے بھر دیے، وہ جس مسلک کے تھے
چاہے وہ بریلوی مسلک کے تھے، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث، جنہوں نے 1974 کی تحریک چلا کر مرزا کانے کو آئینی طور پر کافر قرار دلوایا، اللہ سب مسلک کے علماء کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اب تو مرزے کو کافر کہنا آئین پر عملداری ہے، ایک زمانہ تھا مرزے کو کافر کہنا گولی کھانے کے برابر تھا۔ خدا نہ خواستہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں شدت کیوں کرتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں ہم شدت کیوں کرتے ہیں۔ تم کوکو کولا کا ٹریڈ مارک کسی کو استعمال نہ کرنے دو، جعل سازی کے کیس کرو۔ ہم پوچھیں تمہیں کیا تکلیف ہے، بوتل ہی تو بیچ رہا ہے، بیچنے دو نا، ہیں تو بیچنے دو بھائی۔ تم میک ڈونلڈ کا ٹریڈ مارک کسی کو استعمال نہ کرنے دو۔ میں صبح فروش کی دکان لگاؤں اور اس پہ لکھوں میک ڈونلڈ، جعل سازی کا مقدمہ بن جائے، میں کہوں اتنے تنگ نظر کیوں ہو بھائی؟ آزادی اظہار رائے ہے، میک ڈونلڈ کا ٹریڈ مارک میں کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ مرغی ہی تو بیچ رہا ہوں نا، تو بیچنے دو مجھے اس ٹریڈ مارک کے ساتھ۔ تم کہتے ہو نہیں یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے، تم نے اپنی مرغی بیچنی، اپنا ٹریڈ مارک لگاؤ، اپنا ٹریڈ مارک لگاؤ۔ اور تم اتنے غیرت مند کہ تم پیپسی اور کوکو کولا اور میک ڈونلڈ اور KFC کا ٹریڈ مارک ہمیں استعمال نہ کرنے دو۔ امریکہ اور یورپ سے اٹھ کے آ کر کیس کر دو، اور اسے تم تنگ نظری نہ سمجھو، اپنے ٹریڈ مارک کا تحفظ سمجھو، اسے تم اپنے بزنس کی حفاظت سمجھو۔ تو تم نے 1.5 ارب مسلمانوں کو کیا اتنا گیا گزرا سمجھ لیا؟ سنو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ختم نبوت کی مہر، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریڈ مارک ہے۔ جو اس مہر کو استعمال کرے گا، تم اپنے آپ کو احمدی خانہ لکھو، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں، تم اس پر مرزائیت خانہ لکھو، ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں۔ میرے ملک میں ہندوؤں کے مندر بھی ہیں، سکھوں کے گردوارے بھی ہیں، عیسائیوں کے جو ہے معبد خانے بھی ہیں، میرے ملک میں یہودیوں کے معبد خانے بھی ہیں، عیسائیوں کے گرجا گھر بھی ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا، کسی عیسائی کو نہیں کہا کہ تم گرجا گھر میں نہ جاؤ یا گرجا گھر میں عبادت نہ کرو۔ ہم نے کسی ہندو کو نہیں روکا کہ تم مندر میں نہ جاؤ، کالی ماتا کو سجدہ نہ کرو، ہنومان کی پوجا نہ کرو۔ ہم نے آج تک کسی ہندو کو نہیں روکا، ہم نے کسی سکھ کو نہیں روکا کہ تم پنجا دربار نہ جاؤ، تم ننکانے صاحب نہ جاؤ۔ ہم نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا کہ تم جاؤ بابا ننکانہ صاحب جاؤ، حاضری دو، کیونکہ تمہارے ننکانہ صاحب کے گردوارے پر لکھا ہے یہ سکھوں کی عبادت گاہ ہے۔ مرزائیوں، قادیانیوں، آج تمہیں علماء کا خادم کہہ رہا ہے اپنی عبادت گاہوں پہ لکھو مرزائیت خانہ، اپنی عبادت گاہوں پہ لکھو غلام احمد کا مرکز۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم نے رسول اللہ کی ختم نبوت کی مہر کو استعمال کیا، ہم تم پر جعل سازی کا مقدمہ بھی کریں گے، اور اگر تم باز نہ آئے تو یقین مانو ہم عقیدے پر جان دیتے بھی ہیں، جان لیتے بھی ہیں۔ ہم نے عقیدے پر 6000 صحابہ نے جانیں دی بھی ہے، اور عقیدے پر مسلمان کی جان لی بھی ہے۔ اگر تم دلیل کو نہیں مانو گے تو رسول اللہ کے خادم تمہارا وہی علاج کریں گے جو مسلمہ کذاب کا ہوا۔ میرا کوئی اسٹیٹس نہیں جو مجھے ختم نبوت سے روکے، میرا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے رسول اللہ کی غلامی سے ہٹ کر۔ تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ جو حضور کا نہیں وہ تو کتے سے بدتر ہے، جو حضور کا نہیں وہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، تمہارے دل ہیں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تمہیں 1.5 ارب مسلمانوں کا قرآن کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے کان بہرے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، تمہیں اندھے ہو حقیقت کو نہیں دیکھ رہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ہمارے دل بلال حبشی والے ہیں، جس نے کہا تھا وحشی کو کہ میرا رنگ تیرے جیسا ہے، میرا اسٹیٹس تیرے جیسا ہے، تو بھی غلام میں بھی غلام،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل تیرے جیسا نہیں، اس دل میں محمد رسول اللہ کی محبت کا نور ہے. ولیکن قلبی لیس بمثلک، میرا دل تیرے دل جیسا نہیں ہے. تو جن کے کان ہیں حقیقت نہیں سن رہے، آنکھیں ہیں حقیقت نہیں دیکھ رہی، دل ہے حقیقت نہیں سمجھ رہے، تو اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں بھائی، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں. ہم نظریاتی اور زمینی سرحدوں پر کوئی کمپرومائز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری نظریاتی سرحد ہے، اور خاتم النبیین اس پر مہر لگی ہے. جو ہماری نظریاتی سرحد اور اس مہر کے قریب آئے گا، جس طرح پاکستان کی سرحد کے قریب ہم کسی کو نہیں آنے دیتے، سرحدوں کی رکھوالی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سرحدوں کی حفاظت سے مدرسے چل رہے ہیں، سرحدیں محفوظ ہیں تو عبادت خانوں میں عبادت ہو رہی ہے، سرحدیں محفوظ ہیں تو عبادت خانوں میں عبادت ہے، بازاروں میں تجارت ہے، عدالتوں میں عدالت ہے. سرحدیں محفوظ ہیں تو تعلیم گاہوں میں تعلیم ہو رہی ہے. اگر سرحدیں محفوظ نہیں رہیں گی تو پھر نہ عبادت، نہ تجارت، نہ عدالت، نہ حکومت، کچھ نہیں بچے گی. تو جس طرح سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سرحد زمینی ہو یا نظریاتی ہو، حفاظت اتنی ہی ضروری ہے. سرحدوں کی حفاظت کا نظریہ بھی تو نظریاتی علماء نے دیا. اس طرح کاکول اکیڈمی سے فارغ ہونے والوں کو سرحدوں کی حفاظت سکھائی جاتی ہے، اور سرحد کی حفاظت میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک رات مسلمانوں کے ملک کی سرحد پر پہرا دیا، یہ دنیا اور مافیا جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. اور اس آنکھ کو اللہ جہنم کا عذاب نہیں دکھائے گا جس آنکھ نے مسلمانوں کی سرحدوں پر پہرا دیا. تو بشارت ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والے سرحدی محافظوں کے لیے. لیکن نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی اتنی ہی ضرورت ہے. تو یہ مدرسے نظریاتی سرحدوں کے محافظ پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو جس طرح سرحدوں کا مخالف سب سے پہلے سرحدی چوکیدار پہ حملہ آور ہوتا ہے، تو نظریاتی ایمان کا ڈاکو بھی سب سے پہلے ایمان پر حملہ آور. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم لکھو مرزائیت خانہ، ہم تمہارے مرزائیت خانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ہم وہاں آتے بھی نہیں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں، چائنی میرے بھائی بہت آئے ہوئے ہیں آج کل، پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، وہ کتے بلے کھاتے ہیں. ہمارے کشمیر میں ایک پروجیکٹ بنایا، پورے ڈسٹرکٹ سے کتے ختم ہو گئے. پروجیکٹ کراچی میں بھی دے دو، وہاں بھی ہمارا کتے بہت ہیں. بھائی ہمارے چینی بھائی ہیں، کھاتے ہیں، ان کی خوراک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمارے لوگوں نے بیچنے بھی شروع کر دی پکڑ پکڑ. تو اگر کوئی چینیوں کے لیے کتے کی دکان کھولے، اوپر لکھے ڈاگ میٹ، کتے کا گوشت، کوئی مسلمان خریدے گا؟ نہیں. جو کتا نہیں کھاتا کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے. لیکن کوئی بیچے کتے کا گوشت اور اوپر لکھے بکرے کا گوشت دستیاب ہے، یہ بڑا بے ایمان ہے. دھوکے میں لوگ اس سے بکرے کا گوشت سمجھ کر کتے کا گوشت خرید لیں گے. تو جو ایسے پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال کرتے ہو؟ اور جو ایسوں کو پکڑواتے ہیں انہیں محسن سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو بابا یہ علماء بتا رہے ہیں کہ مرزا بے ایمان، یہ کافر ہیں، یہ منکرین ختم نبوت ہیں، یہ اسلام نہیں دے رہے، مرزا خانوں سے یہ کفر دے رہے ہیں. جب کفر دے رہے ہیں تو اوپر لکھے نا کفر خانہ، پھر وہاں کیوں لکھتے ہیں مسجد؟ مسجد ختم نبوت یہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے. اور میک ڈونلڈ کے وارث ہو، پیپسی اور کوکو کولا کے مالک ہو، تم اپنے ٹریڈ مارک کی حفاظت کرو، اور اس کو تم اپنے بزنس کی حفاظت کہو. تو ہم اپنے ٹریڈ مارک کی حفاظت نہ کریں، تم بزنس کی حفاظت کرو. تو تم وسیع و صرف، میں اپنے ایمان کی حفاظت کر کے تنگ نظر، یہ دو پیمانے نہیں چلیں گے. تمہیں تمہارے بزنس کی حفاظت کا حق ہے، تو مجھے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کا حق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور آئین نے، قانون نے، دنیا نے دیا.
جو ہمارے اور تمہارے درمیان سماجی عمرانی معاہدہ ہے اس پر آؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی ختم نبوت کانفرنس کو قبول فرمائے۔ اللہ تمام فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آج کل نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، جب مرزائیت نے دیکھا کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو یہ اور طرح کے فتنے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ موبائل کا استعمال محدود کریں، طرح طرح کے فتنے اس کے ذریعے آ رہے ہیں۔ 4 لاکھ نوجوان متاثر ہو چکا ہے صرف پاکستان کے اندر، سینکڑوں گرفتار ہیں، نوجوان نہیں ہیں، 50 سال کی عمروں کے لوگ ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کو اپنا معمول بنا۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اس دعا کو اپنا معمول بنا۔ تو دعاؤں کا بھی حساب رکھو، ظاہری حفاظت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کانفرنس کو قبول فرمائے، تمام جملہ آنے والے مہمانوں کی آمد کو قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ جو کہتا ہے میں نے بغیر دلیل کے رسول اللہ کو خاتم النبیین مانا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ جتنی دلیلیں مجھ سے قبل اور میرے بعد دیں گے مولانا فاروقی صاحب، انس بھائی، جتنے بھی، یہ غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ بولو ہم نے بغیر دلیل کے آقا کو نبیین مانا، اور بغیر دلیل کے مرزے کو ملعون مانا۔ حبیب ابن زید کا رویہ اپنا لو، ایمان کی حفاظت رہے گی۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود، حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔